اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری باب کتاب اللباس، حدیث نمبر 5899، اردو ترجمہ۔ خضاب کا بیان۔ ہم سے عبداللہ بن زبیر حمیدی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان ثوری نے بیان کیا، کہا ہم سے زہری نے بیان کیا، ان سے ابو سلمہ اور سلیمان بن یسار نے، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ یہود و نصارہ خضاب نہیں لگاتے، تم ان کے خلاف کرو، یعنی خضاب کیا کرو۔ حدیث نمبر 5900، اردو ترجمہ۔ گھنگریالے بالوں کا بیان۔ ہم سے اسماعیل بن ابی اویس نے بیان کیا، کہا مجھ سے امام مالک بن انس نے بیان کیا، ان سے ربیعہ بن ابی عبد الرحمن نے، اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے، انہوں نے ان سے سنا کہ وہ بیان کر رہے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت لمبے نہیں تھے، اور نہ آپ چھوٹے قد کے ہی تھے، بلکہ آپ کا بیچ والا قد تھا۔ نہ آپ بالکل سفید بھورے تھے اور نہ گندم گوں ہی تھے۔ آپ کے بال گھنگریالے الجھے ہوئے نہیں تھے اور نہ بالکل سیدھے لٹکے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 40 سال کی عمر میں رسول بنایا۔ 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد مکہ مکرمہ میں قیام کیا، اور 10 سال مدینہ منورہ میں، اور تقریباً 60 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دی۔ وفات کے وقت آپ کے سر اور داڑھی میں 20 بال بھی سفید نہیں تھے۔ حدیث نمبر 5901، اردو ترجمہ۔ ہم سے مالک بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے اسرائیل نے، ان سے ابو اسحاق نے، کہا میں نے برا رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے سرخ حلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو خوبصورت نہیں دیکھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے کہا کہ مجھ سے میرے بعض اصحاب نے امام مالک سے بیان کیا کہ آنبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال شانہ مبارک کے قریب تک تھے۔ ابو اسحاق نے بیان کیا کہ میں نے برا رضی اللہ عنہ کو ایک مرتبہ سے زیادہ حدیث بیان کرتے سنا۔ جب بھی وہ یہ حدیث بیان کرتے تو مسکراتے۔ اس روایت کی مطابق شعبہ نے کی کہ آنبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال آپ کے کانوں کی لو تک تھے۔ حدیث نمبر 5902، اردو ترجمہ۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا، کہا ہم کو امام مالک نے خبر دی، انہیں نافع نے اور انہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کعبے کے پاس مجھے دکھایا گیا، میں نے دیکھا کہ ایک صاحب ہیں، گندمی رنگ کے لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت، ان کے شانوں تک لمبے لمبے بال ہیں، ایسے بال والے لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت، انہوں نے بالوں میں کنگھا کر رکھا ہے اور اس کی وجہ سے سر سے پانی ٹپک رہا ہے، 2 آدمیوں کا سہارا لیے ہوئے ہیں یا 2 آدمیوں کے شانوں کا سہارا لیے ہوئے ہیں، اور خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون بزرگ ہیں، تو مجھے بتایا گیا یہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ہیں۔ پھر اچانک میں نے ایک الجھے ہوئے گھنگریالے بال والے شخص کو دیکھا، دائیں آنکھ سے کانا تھا، گویا انگور ہے جو ابھرا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کانا کون ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ مسیح دجال ہے۔ حدیث نمبر 5903، اردو ترجمہ۔ ہم سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا، کہا ہم کو حبان نے خبر دی، کہا ہم سے حمام بن یحییٰ نے بیان کیا، کہا ہم سے قتادہ نے، اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مونڈھوں تک پہنچتے تھے۔ حدیث نمبر 5904، اردو ترجمہ۔ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے حمام نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے، اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال مونڈھوں تک پہنچتے تھے۔ 5905، حدیث نمبر 5905، اردو ترجمہ۔ مجھ سے عمرو بن علی نے بیان کیا، کہا ہم سے وہب بن جریر نے، کہا کہ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے بیان کیا کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ کے بال درمیانہ تھے، نہ بالکل سیدھے لٹکے ہوئے اور نہ گھنگریالے، اور وہ کانوں اور مونڈھوں کے بیچ تک تھے۔ حدیث نمبر 5906 اردو ترجمہ۔ ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا ہم سے جریر نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بھرے ہوئے تھے۔ میں نے آن صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ جیسا خوبصورت کوئی آدمی نہیں دیکھا۔ آپ کے سر کے بال میانہ تھے، نہ گھنگریالے اور نہ بالکل سیدھے لٹکے ہوئے۔ حدیث نمبر 5907 اردو ترجمہ۔ ہم سے ابو نعمان نے بیان کیا، کہا ہم سے جریر بن حازم نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور پاؤں بھرے ہوئے تھے، چہرہ حسین و جمیل تھا۔ میں نے آپ جیسا خوبصورت کوئی نہ پہلے دیکھا اور نہ بعد میں۔ آپ کی ہتھیلیاں کشادہ تھیں۔ حدیث نمبر 5908 اور 5909 اردو ترجمہ۔ ہم سے عمرو بن علی نے بیان کیا، کہا ہم سے معاذ بن ہانی نے بیان کیا، کہا ہم سے حمام بن یحییٰ نے بیان کیا، کہا ہم سے قتادہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے یا ایک آدمی نے حضرت ابو ہریرہ سے کہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھرے ہوئے قدموں والے تھے، نہایت ہی حسین و جمیل۔ آپ جیسا خوبصورت میں نے آپ کے بعد کسی کو نہیں دیکھا۔ حدیث نمبر 5910 اردو ترجمہ۔ اور حشام نے بیان کیا کہ ان سے معمر نے اور ان سے قتادہ نے اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم اور ہتھیلیاں بھری ہوئی اور گدار تھیں۔ حدیث نمبر 5911 اور 5912 اردو ترجمہ۔ اور ابو بلال نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے یا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیاں اور قدم بھرے ہوئے تھے، آپ جیسا پھر میں نے کوئی خوبصورت آدمی نہیں دیکھا۔ حدیث نمبر 5913 اردو ترجمہ۔ ہم سے محمد بن مسنہ نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے ابن ابی عدی نے بیان کیا، ان سے ابن عون نے اور ان سے مجاہد نے بیان کیا کہ ہم حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، لوگوں نے دجال کا ذکر کیا اور کسی نے کہا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لفظ کافر لکھا ہوا ہے۔ اس پر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے میں نے تو نہیں سنا، البتہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اگر تمہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنا ہو تو اپنے صاحب یعنی خود آن صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کہ آپ بالکل ان کے ہم شکل ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام گندمی رنگ کے ہیں، بال گھنگریالے جیسے، اس وقت بھی میں انہیں دیکھ رہا ہوں کہ وہ اس نالے وادی ازرق نامی میں لبیک کہتے ہوئے اتر رہے ہیں۔ ان کے سرخ اونٹ کی نکیل کی رسی کھجور کی چھال کی ہے۔ حدیث نمبر 5914 اردو ترجمہ۔ ختمی یا گوند وغیرہ سے بالوں کو جمانا۔ ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا، کہا ہم کو شعیب نے خبر دی، انہیں زہری نے کہا کہ مجھے سالم بن عبداللہ نے خبر دی اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ جو شخص سر کے بالوں کو گوند لے وہ حج یا عمرے سے فارغ ہو کر سر منڈا لے، اور جیسے احرام میں بالوں کو جما لیتے ہیں غیر احرام میں نہ جماؤ۔ اور حضرت ابن عمر تعالیٰ کہتے تھے کہ میں نے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بال جماتے دیکھا۔ حدیث نمبر 5915 اردو ترجمہ۔ مجھ سے حبان بن موسیٰ اور احمد بن محمد نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، انہوں نے کہا ہم کو یونس نے خبر دی، انہیں زہری نے، انہیں سالم نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے اپنے بال جما لیے تھے اور احرام کے وقت یوں آپ لبیک کہہ رہے تھے
لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ان کلمات کے اوپر اور کچھ آپ نہیں بڑھاتے تھے۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب اللباس کی حدیث نمبر 5899 سے 5915 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔